السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس ہشتم، صفحہ 13، باب ایمانیات اور عبادات حج۔ پیارے بچوں، آج کی گفتگو ہے، آج کا جو میسج ہے وہ ہے فضول گفتگو نہیں کرنی، مقصد کی بات کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں، اس سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا اور دوسرا انسان گناہوں سے بچا رہے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا سبق ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ اس کا ہم آدھا حصہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے حج کا معنی کیا ہے، لفظی معنی زیارت کا ارادہ کرنا۔ زیارت کا ارادہ کرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے حج کی تعریف کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرنے والا مسلمان جو ہے وہ جاتا ہے مخصوص مہین کے اندر، مخصوص ایام میں، مخصوص انداز کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ جو آدمی بالغ ہے، مسلمان ہے اور صاحب استطاعت ہے، بالغ ہے اور مسلمان اور صاحب استطاعت، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ بالغ ہے، مسلمان ہے اور صاحب استطاعت ہے، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اچھا، اگر استطاعت بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، ایک ہی نعرہ ہوتا ہے سب کا، ملک، زبان، شکلیں جیسی بھی ہوں، نعرہ ایک ہے۔ اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب ایک ہی نعرے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک ہی یونیفارم ہے۔ احرام کی دو چادریں ہیں بس، سب کے لیے ایک ہی اس کے اندر یونیفارم ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا کہ ایک بادشاہ کی فوج اس کے سامنے یونیفارم کے اندر حاضر ہو رہی ہے، بادشاہ کے سامنے سب اس کے دربار میں حاضر ہو رہی ہے اور کہہ بھی یہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو ساتویں بات یہ کہ حج کرنے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ پیارے بچوں، آج آپ نے صرف اتنی باتیں یاد کرنی ہیں، باقی جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ کل آپ کو بتا دی جائیں گی اور سمجھا بھی جائیں گی۔ تو لکھیے آج کا ہوم ورک، حج کا مفہوم یاد کریں اور لکھیں۔ یہ اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔